اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ القاریہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بلکہ فرض ہے ہم سب مسلمانوں پر، بحیثیت مسلمان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طرف اپنے انبیاء کے ذریعے کیا کیا پیغام بھیجے، ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم جو سورۃ القاریہ پڑھ رہے ہیں، اس لفظ قاریہ سے لفظی معنی جو لیا گیا ہے وہ ہے کھڑکھڑانا، یا اس کو عظیم حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اچانک آ جانے والی مصیبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، دنیاوی معاملات میں جو اچانک مصیبتیں آتی ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، بہت ایک محدود ایک لیمٹس ہوتی ہیں ان کی، لیکن یہ جو حادثہ عظیم کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایسا حادثہ ہے جو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، اور یہ ایسا حادثہ ہے کہ جس میں اس لفظ کو قیامت کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دن لوگ منتشر ہوں گے اور بہت حیران اور پریشان ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے، جس طرح پروانے ہوتے ہیں، یا جس طرح بارش میں آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے بعد کچھ کیڑے مکوڑے حشرات الارض نکل آتے ہیں، تو اس دن یہی کیفیت ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ اون کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھر رہے ہوں گے، یعنی جو مضبوط پہاڑ ہم اب دیکھتے ہیں کہ جن کو کوئی نہیں ہلا سکتا، تو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے یہ پہاڑ اتنے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ جیسے اون کا جو ایک ہوتا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، اس طرح جو ہے وہ بہت کمزور ہم دیکھیں گے۔ تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سے ہے۔ پھر فرمایا اس دن ہر نیک بد کا انجام اس کو ظاہر ہو جائے گا، نیکوں کی عظمت اور بروں کی اہانت کھل جائے گی، جس کی نیکیاں وزن میں برائیوں سے بڑھ جائیں گی وہ عیش و آرام کر کے جنت میں زندگی بسر کرے گا، اور جس کی بداعمالیاں نیکیوں پر چھا جائیں گی، بھلائیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، وہ جہنمی ہو جائے گا، استغفر اللہ، اور وہ منہ کے بل اوندھا جہنم میں گرا دیا جائے گا، یعنی سر کے بل حاویہ میں ڈالا جائے گا۔ حاویہ سے مراد کیا ہے؟ یہ بہت تپتی ہوئی جگہ ہے کہ فرشتے جہنم میں اس کے سر پر عذاب کی بارش برسائیں گے، اور اس سے یہ مطلب بھی ہے کہ یہ وہ ٹھکانہ ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور یہ وہ جہنم ہے۔ حاویہ جہنم کے معنی ہیں، اس لیے اس کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ ٹھکانہ وہ جگہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حاویہ کیا ہے۔ اب اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ شعلے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی موت کے بعد اس کی روح کو ایمانداروں کی روحوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی دل جوئی کرو اور تسلی دو کہ یہ دنیا کے رنج و غم میں مبتلا تھا، اب وہ نیک روح ہے، اور اس سے پوچھتی ہے کہ فلاں کا کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو مر چکا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں آیا، تو یہ سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھونکوس اسے، وہ تو اپنی ماں حاویہ میں پہنچا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی نیک روح کو نہیں ملتی اور وہ دنیا سے بھی کوچ کر جاتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ روح جو ہے وہ حاویہ میں یعنی جہنم میں چلی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ بہت سخت تیز حرارت والی آگ ہوگی،
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس آگ جہنم سے نجات دیں۔ پھر فرمایا کہ وہ سخت تیز حرارت والی آگ ایسی ہوگی کہ بڑے شعلے مارے گی، بڑی جھلسا دینے والی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری یہ آگ تو اس کا 17واں حصہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ہلاکت کو تو یہی کافی ہے، یعنی ہم دنیا کی آگ کو دیکھیں تو ہم کیسے انسان جل کے راکھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو موت آ جاتی ہے نا، یہاں انسان جو ہے وہ ایک بار مر چکا ہوتا ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہے وہ انسان کو اس قدر اذیت میں مبتلا کرے گی کہ وہ بار بار اس کو جلاتی رہے گی اور اس سے کئی گنا زیادہ تیز ہے۔ پھر بھی فرمایا کہ 2 مرتبہ سمندر کے پانی میں بجھا کر بھیجی گئی ہے جو دنیا کی آگ ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو اس سے بھی نفع نہ اٹھا سکتے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ آگ 100واں حصہ ہے۔ طبرانی میں ہے جانتے ہو کہ تمہاری اس آگ اور آگ جہنم کے درمیان کتنی نسبت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ میں کتنی نسبت ہے؟ تمہاری اس آگ کے دھوئیں سے بھی 70 حصے زیادہ سیاہ اور وہ آگ ہے، جو کہ یہ حدیث بہت اتھینٹک وے سے ہمیں ملی ہے، جس میں ہے کہ جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی جائے گی تو سرخ ہو جائے گی، پھر 1000 سال تک جلائی جائے گی تو سفید ہو جائے گی، یعنی وہ بجھے کی نہیں، اس کی تپش اور زیادہ بڑھ جائے گی، پھر 1000 سال تک جلائی جائے گی تو وہ سیاہ ہو جائے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر وہ اتنی سخت اور سیاہ اور بالکل اندھیرے والی آگ ہے جو کہ جہنمیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد سے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے ہلکے عذاب والا جو جہنمی ہے، سب سے ہلکے عذاب والا، یعنی جس کے بہت کم گناہ ہوں گے، جس سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر اس پر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے تو وہ کیا ہوگا کہ اس کے پیروں میں آگ کی 2 جوتیاں ہوں گی، استغفر اللہ، اور وہ 2 جوتیاں جن سے اس کا دماغ پکی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش لے رہا ہوگا، یعنی اس قدر وہ آگ پورے جسم میں دوڑے گی اور اس قدر ہوگی کہ دماغ کی چوٹی سے جو ہے وہ ابلنے لگے گا سب کچھ۔ اللہ اکبر، کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ کیا ہم 1 منٹ بھی یہ کیفیت برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی دے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ پھر فرمایا کہ جہنم کے بارے میں کہ آگ نے اپنے رب کی طرف شکایت کی کہ خدایا میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو پروردگار نے اس سے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک جاڑے میں یعنی سردیوں میں اور ایک گرمی میں۔ اب آپ خود دیکھیں بعض اوقات سردیوں میں کتنی شدت ہوتی ہے، ہمیں ٹھنڈ برداشت نہیں ہوتی، ہم باہر جب بہت زیادہ ٹھنڈ دھند والی راتیں ہوتی ہیں یا اس وقت کوئی اگر بارش آ جائے تو کیا ہم کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارا جسم ٹوٹنے لگ جاتا ہے، ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر ہم گرمی سردی کا بچاؤ نہ کریں۔ تو یہ صرف 2 سانس لینے کی اجازت مانگی ہے جس کی ہم یہ دنیا میں گرمیوں میں تپش محسوس کرتے ہیں اور سردیوں میں جو انتہا کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ صرف وہ 2 سانس لیتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب گرمی کی شدت پڑے تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی سختی جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ یعنی نماز ٹھنڈی کرنے سے مراد کیا ہے کہ نماز کو ہمیشہ خشوع و خضوع سے پڑھو، ہمیشہ نماز کو جو ہے تحمل سے پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ٹھہرو تو نہایت عاجزی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا اور پھر اسلام اور ایمان کی دولت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور قیامت اور آخرت کے یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس انصاف اور جزا و سزا کے دن اپنی رحمت سے ہم کو نوازیں اور اپنے بندوں کے ساتھ ہمیں شامل فرمائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔